بسم اللہ الرحمن الرحیم يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة 3 یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے، اس نے یوں حساب کر لیا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا. یعنی یہ جو حالت ہے، مال اس کے پاس زیادہ ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے خرید لیتا ہے، کہیں پھنس جاتا ہے، رشوت دے کے نکل جاتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ ہمیشہ یہی رہے گا. اگر توجہ نہ کریں، خبردار نہ ہو، تو ہم میں سے بہت سارے یوں ہی ہوتے ہیں. اپنی موجودہ زندگی اگر خاص طور پر وہ آرام اور آسائش اور مال والی ہو تو نہیں سوچتے کہ یہ جا بھی سکتی ہے. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، ان کے بارے میں سنا، ایک زمانے میں بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے امیر لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے کاروباریوں کے ساتھ، بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، بڑی بڑی اونچی محفلیں تھیں. پھر اچانک کاروبار میں نقصان ہوا، سارے پنچھی اڑ گئے، سارے دوست چھوڑ کے چلے گئے. ایسا ہوتا ہے. جو خبردار ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اور ہونا ہی ہونا ہے، موت کی شکل میں، دنیا میں نقصان نہ بھی ہو، موت کی شکل میں ہونا ہی ہونا ہے، وہ خبردار رہتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے. جس کے پاس جانا ہے اس کو ناراض نہیں کرتا، وہ ہمزہ تل لمزہ نہیں ہوتا، تانے دینے والا، عیب گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. وہ مال جمع کر کر کے خوش ہونے والا، میرے پاس اتنا زیادہ ہو گیا، کیوں خوش ہو رہے ہو؟ چلے جانا ہے تمہارے پاس سے. ہاں، اللہ کا شکر کرو اگر مال کو اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، پھر اور بات ہے، وہ ایک دوسری چیز ہے. لیکن یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو صرف مال کی محبت میں اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ گمان کرتا ہے، اس نے یہ حساب کر لیا ہے، یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا. کلا، آیت نمبر 4، کلا، ہرگز نہیں. غلط سمجھ بیٹھا. تھوڑا سا غور بھی کرے تو اسے پتہ ہے کہ غلط سمجھ بیٹھا ہے. مرنا ہے تو خدا کو بھی نہ مان تب بھی تو موت کا انکار نہیں کر سکتا، مرنا ہے تجھے. لیکن یہ مال کا نشہ جب انسان کو ہو جاتا ہے پھر اس کو ساری باتیں تھوڑی سمجھ آتی. وہ پھر نشہ ہی اس کو دکھا رہا ہوتا ہے جو کچھ دکھا رہا ہوتا ہے، نارمل عقل نہیں دکھا رہی ہوتی. تو مال کا نشہ خطرناک ترین نشہ ہے. آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں مالدار کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں بعض اوقات. 4، کلا، ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، وہ چکنا چور کر دینے والی آگ میں ضرور پھینکا جائے گا. ایک لفظ ہے لیمبذن، یہ بنا ہے نبذہ سے، نون بے اور دال. اس کا معنی سن لیں، پھینکنے کے معنی میں ہے، لیکن ہر پھینکنا نبذہ نہیں کہلاتا. عربی زبان میں نبذہ کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو غیر اہم، ان امپورٹنٹ سمجھ کر پھینک دیتے، تب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو دنیا میں بڑا امپورٹنٹ تھا، بڑا صدر محفل بنتا تھا، بڑے تیرے آگے پیچھے لوگ چلا کرتے تھے، لیکن یہ جو حرکتیں تو نے صفات اپنے اندر بنا لی تھی اور جو حرکتیں تو نے کی تھی، تجھے اس طرح جہنم میں پھینکا جائے گا جیسے تو کوئی اہم چیز ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ٹھیک ہے، اندر دیکھا پرانا کوئی ٹیشو پڑا ہوا تھا، آپ نے دیکھا اور حقارت سے اس کو پھینک دیا. اسے کہتے ہیں نبذہ. لیمبذن، جن کو عادت ہے کہ جہاں بھی جائیں ان کو بڑا پروٹوکول دیا جائے، بڑے ان کو عظیم سمجھا جائے، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، وہ اس آیت کو بھی غور کریں کہ یہ صفات تو نہیں ہے کہ جس کا نتیجہ لیمبذن ہے. لیمبذن، یہ جو نبذہ کی شکل بدلی ہے یہ تاکیدوں کی وجہ سے بدلی. لا، حتمن، ینبذن، حتمن اسے پھینکا جائے گا، ایک حقیر چیز کی طرح
کس میں پھینکا جائے گا؟ فی الحطمہ، حطمہ میں. ہا طا جسے ہم توئے کہتے ہیں اور میم، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو پیس کے رکھ دینا، کچل کے رکھ دینا، چکنا چور کر کے رکھ دینا. یعنی ایسی آگ ہے کہ جو اب وہ آگ ہے یا آگ کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہوں گی جس سے ضرب لگے گی اس کو اور وہ کچلا بھی جائے گا، جلے گا بھی، کچلا بھی جائے گا. خداوند عالم ہم سب کو اس عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، مال تجھے ہمیشہ باقی نہیں رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ چکنا چور کر دینے والی آگ میں ضرور پھینکا جائے گا. 5 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، یہ حطمہ کے لفظ سے ایسے ہی نہ آگے گزر جاؤ. تمہیں کس نے بتایا ہے، آپ کو کس چیز نے بتایا حطمہ کیا ہے، اور آپ کو کس چیز نے بتایا وہ چکنا چور کر دینے والی آگ کیا ہے. 6 نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ، اللہ کی آگ. ہر آگ اللہ کی آگ ہے، ہر سایہ اللہ کا سایہ ہے، لیکن یہ خاص طور پر اللہ فرما رہا ہے وہ آگ الموقدہ، بھڑکائی گئی. آگ تو جو بھی جلاتا ہے ظاہر ہے اس کو بھڑکاتا ہے جلانے کے لیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو کہ یہ اللہ نے بھڑکائی ہے، یہ آگ اللہ نے جلائی ہے اور اللہ نے بھڑکائی ہے، تو پھر وما ادراک ما الحطمہ، تجھے کیا چیز بتائے گی کہ وہ حطمہ کیا ہے. تو دنیا میں تھوڑے سے گرم ٹیمپریچر پر بھی صبر نہیں کر سکتا. دنیا کی آگ پر کوئی تجھے دھکیلے جلتی ہوئی آگ میں تو نہیں جانا چاہے گا، جہنم کی آگ کو تو کیسے برداشت کرے گا. بس مال جمع کر کر کے گن گن کے خوش مت ہو، لوگوں کو تانے نہ دے. تانا وہی دیتا ہے جو دوسرے کو گھٹیا سمجھتا ہے. لوگوں کی عیب گوئی مت کر، اللہ نے منع کیا ہے. نہ اس کے سامنے نہ پشت کے اس کے پس پشت. کچھ لوگ جب غیبت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک شیطانی جملے سے سیٹسفائی کر لیتے ہیں، مطمئن کر لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں منہ پہ بھی کر لیتا ہوں، اس کے منہ پہ لے آؤ، میں اس کے منہ پر بھی کہوں گا. تو تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم ابھی کر رہے ہو؟ تمہاری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے کہ دوسرے لوگوں میں اس کا عیب بیان کرو. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ شیطانی جملہ ہے. میں یہ بات اس کے منہ پر بھی کر سکتا ہوں. یہ اصل میں یہ بے ایمان چونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں غیبت کرنے لگوں اور سامنے والوں کے ذہن میں یہ جائے گا تو یہ بے ایمان اب اپنے وہ جو غیبت کا اس کو شیطانی پریشر آیا ہوا ہے وہ بھی نہیں روک پا رہا، اپنی اس شیطانی حرکت کو بھی نہیں روک پا رہا اور اس کو جسٹیفائی بھی کرنا چاہتا ہے، اس کی تعویل بھی کرنا چاہتا ہے. تو اپنے اوپر اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بہانہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے میں بڑا بہادر ہوں، میں اس کے منہ پر بھی کر لوں گا. تو منہ پر بھی کر لے گا تب بھی تو غیبت کر رہا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے قرآن مجید کے بقول. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ بعض غلط کام کرنے کے لوگوں نے شیطانی جسٹیفیکیشنز، شیطانی تعویلیں بنائی ہوتی، کر لو، اور اپنے پاس سے اس کا کوئی دلیل بھی انسان کر لیتا. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. 7 التی، آگ کی صفت بیان ہو رہی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ کہ جو طلوع کرے گی یعنی چڑھ جائے گی. کہاں چڑھ جائے گی؟ دلوں پر. یعنی نہ صرف یہ کہ بدن جلیں گے، دل بھی جلیں گے. اب یہ دل سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے دل سے مراد قرآن میں یہ دل نہیں ہوتا جو ہمارے بدن میں خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے. اس سے مراد وہ مرکز ہے انسان کے اندر کا، اب اس کا نام جو بھی رکھ لیں، جہاں عقل رہتی ہے، جہاں انفارمیشن، اطلاعات جمع ہوتی ہیں، جہاں اینالائز ہوتی ہیں اور پھر انسان وہیں پہ ڈیسیجن لیتا ہے. عقل ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، سب کا مکسچر، یعنی مین سینٹرل جگہ. آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ مرکز جہاں سے تو یہ تانے تیار کر کے باہر نکالتا تھا، جہاں سے یہ عیب گوئی کے ارادے کرتا تھا، تو جہاں تو مال کو جمع کر کر کے، جہاں تیرے مال کی محبت جہاں بسا کرتی تھی، وہاں پر یہ آگ چڑھے گی.
وہاں اس آرزوؤں کو، اس خرابیوں کے مرکز کو جس میں تجھے بڑی لذت کا احساس ہوتا تھا یہ کام کر کے، وہیں کہ جہاں تجھے لذت محسوس ہوتی تھی وہیں تجھے جلن محسوس ہوگی، اور عام جلن نہیں، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کی جلن وہیں پہ تجھے جلائے گی۔ اس کا تصور، ان الفاظ سے تصور انسان کر سکتا ہے، جس کو باہر سے بھی آگ جلا رہی ہو اور اس کے اندر سے بھی کیا ہوگی وہ خداوند عالم بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے بتایا کہ وہ تمہاری سوچوں کی جگہ کو بھی جلائے گی، جہاں سے تم غلط افکار اور غلط سوچیں بنایا کرتے تھے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، طلوع کرے گی، تطلع یعنی چڑھ جائے گی ان کے اوپر۔ 8 انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر محیط ہو جائے گی، یعنی ہر طرف سے وہ آگ ان کو گھیرے میں لے لے گی۔ آیت نمبر 9، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے طولانی ستونوں میں۔ آپ تصور کریں ایک ستون، ایک کیپسول ٹائپ کا، کہ اس کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، اس سے نکلنے کا، اس کے کھلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ جلنے والا بھی اسی کیپسول میں ہے اور جلانے والی آگ بھی، حطمہ بھی اسی کیپسول میں ہے۔ کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ انسان مرنا چاہے گا فوراً تاکہ تکلیف نہ ہو، مرے گا نہیں۔ قرآن مجید نے بیان کیا مرے گا نہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک آگ کے ستون میں، ایک ایسا ستون جس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، اس میں انسان جل رہا ہے، اور آگ بھی کوئی معمولی آگ نہیں ہے، اس میں جل رہا ہے اور موت بھی نہیں آتی، تکلیف کم بھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی نہیں چاہے گا ہم میں سے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے کے آداب میں، کہ جب ایسی آیات پر پہنچو جس میں جہنم کا ذکر ہو، عذاب کا ذکر ہو، تو وہاں پہ رک کر اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو، اس عذاب سے خداوند عالم محفوظ رکھے۔ سورۃ الہمزہ کو ہم یہاں پہ تمام کرتے ہیں، اور اس درس کو بھی اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ جو جنت میں جانے کا سبب ہے، اس کی رضا کا سبب ہے، اور ایسے تمام کام کرنے سے پرہیز کرنے کی توفیق دے کہ جو حطامہ میں جانے کا سبب ہے، لوگوں کے عیب بیان کرنا، لوگوں کو طعنے دینا، مال جمع کر کے خوش ہونا، اس پر تکبر کرنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا۔ پروردگار عالم ان صفات سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ العلی العظیم۔